اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئے قصہ مختصر یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی سکون، اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت۔ اس کے بارے میں ہم بہت اہم معلومات اور بہت اہم علم حاصل کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ درجل پوائنٹ ہیں جی، ایک یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے تاریخی حیثیت، نمبر 2 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا درست ترجمہ کرنے کا طریقہ، پوائنٹ نمبر 3 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، اور پوائنٹ نمبر 4 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاریخی حیثیت۔ تو دیکھیں جی، اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار قرآن مجید میں ہر صورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مینشن ہے، اور تو معلوم پڑتا ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگرچہ ممکن ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اس فارم میں نازل کی گئی، لیکن اس کا جو مفہوم ہے اور جو اس کا مضمون ہے یہ زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے۔ اگر ہم مثال لیں تو ہمارے سامنے مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان کو جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے اور جب طوفان نوح آیا تھا، اور تھوڑا سا پاس بتاؤں گی انشاءاللہ، اس کی ڈیٹیل ہم قرآن مجید کی تفسیر میں ڈسکس کریں گے۔ تو جب آپ اپنے ساتھ اہل ایمان کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے اور جب وہ کشتی چل پڑی تو آپ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لیتے تھے تو وہ کشتی چل پڑتی تھی، اور جب آپ چاہتے تھے کہ وہ کشتی رک جائے تو آپ پھر بسم اللہ پڑھتے تھے تو وہ کشتی رک جاتی تھی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور نوح نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس جیسی یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مفہوم جیسی عبارات پہلے بھی پڑھی جا رہی ہیں اور آج تک پڑھی جاتی ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک اور مثال ہے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، جب انہوں نے ملکہ بلقیس کو، جو کہ ایک شہر سبا میں رہتی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پر وہ ملکہ رہتی تھی، اس کا نام بلقیس تھا، ان کو خط لکھا تھا، اور اس خط کے جو سٹارٹ میں جو عبارت لکھی گئی تھی اس کا مفہوم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ملتا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ نمل ہے آیت نمبر 30، اور اس آیت کا ترجمہ ہے بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا اس پہ بھی کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے مفہوم والی آیات درج تھیں، جن کو ہم آیات نہیں کہیں گے، جملتاً کہیں گے، کیونکہ وہ والی قرآن میں جب بسم اللہ مینشن ہوگی تو ہم اس کو آیت کا درجہ دیں گے، جبکہ اس سے ملتے جلتے مفہوم والی جو ہمارے پاس پہلے اترتی تھی، اس جیسے مفہوم والی جس میں اللہ کو رحمان اور رحیم پکارا جاتا تھا،
اب یہی آیت اگر ہم لیں، اور اس سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں. میں نے انٹروڈکشن آف قرآن مجید میں یہ بتایا تھا. اور سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی. اور روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ان سے ثابت ہے کہ جب حضرت جبرائیل نازل لے کر ہوئے تھے تب نہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور پھر جب وہ سورہ مکمل طور پر صحابہ کو تعلیم دی جاتی تھی تو جب اس کا سٹارٹ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی. وجہ کیا تھی وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر دوں کہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت کا ذکر ہے، منافقین میں، اور کس طرح سے کون کون سے منافقین ہیں ان کی ٹائپس کا ذکر ہے، اور پھر کس طرح اللہ عذاب میں پکڑ کرتا ہے، سخت ترین اللہ کا عذاب ہے. استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو اس وجہ سے اس کے مضمون کے اعتبار سے پھر اس وجہ یہ بنی کہ اس سے پہلے تسمیہ نازل نہیں ہوئی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اب جو ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک سورت سے پہلے نہیں پڑھی جاتی تو کل 113 ہوئی، 113 تعداد، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد بھی 114 کیوں ہے؟ وہ اسی آیت کی وجہ سے جو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے خط لکھا تھا تو اس آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے مکمل، جو کہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ اس کی عربک دیکھیں تو عربی ہے انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس آیت میں، اس صورت میں چونکہ 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، ایک صورت کے آغاز میں اور ایک صورت کے درمیان میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 30، تو اس وجہ سے پھر تعداد برابر ہو کے 114 ہو جاتی ہے. اگلا پوائنٹ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا درست ترجمہ. آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے. درست ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو آپ سب کے ذہن میں ایک سوال ایک دم اٹھا ہوگا کہ یہ تو ہمیں پتہ تھا، ہمیں معلوم تھا، اس میں نئی بات کیا ہے؟ تو نئی بات یہ ہے، اور اہم کی پوائنٹ جو آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ہم ترجمہ اس طرح بھی کرتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو وہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن درست اس سینس میں بنے گا کہ اب اگر آپ دیکھیں ہم لکھیں شروع اللہ کے نام سے تو ترجمے میں بھی جو ابتدا ہوگی وہ لفظ شروع سے ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ ہم ابتدا ہی اللہ، لفظ اللہ سے کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم لکھیں گے شروع اللہ کے نام سے تو اس جملے کی ابتدا لفظ شروع سے ہوگی. اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کے ترجمے میں بھی اللہ کے نام کو سب سے پہلے رکھیں، پھر اس کے بعد باقی کے مفہوم کو رکھیں. تو بہترین فارم یہی ہے اس کے ترجمے کی. اور آپ سب بھی اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ جب آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے یا کہیں لکھنا ہے تو ایسے ہی لکھنا ہے کہ اپنے پروردگار کا نام سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد باقی کا مفہوم، یعنی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں جی. اگلا پوائنٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کیا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے جو سونا نام آتا ہے وہ ہے ہمارے پروردگار کا، جو کہ بے شک اسی کی ذات کے لائق ہے اور بے شک اسی کی شان کے لائق ہے. وہ نام ہے اللہ. کتنا میٹھا نام ہے کہ بول کے ہی زبان، دل اور روح جو ہے وہ پرسکون مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نام وہ واحد نام ہے جو دنیا میں صرف اور پوری کائنات کہہ لیں اسی معبود کا نام ہے. معبود میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ دنیا میں بہت سے مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں. کوئی چاند سورج کی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھینس کو پوجتے ہیں، کوئی بتوں کو پوجتے ہیں. تو سارے کے سارے مذاہب میں، بہت سارے مذاہب ہیں اس دنیا میں، سب سے زیادہ جو لفظ جو یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خدا. اردو میں خدا کہتے ہیں، سب بھی اپنے معبود کو خدا کہتے ہیں، اور انگلش میں سب گوڈ کہتے ہیں.
اب گوڈ سب خداؤں کی انگلش ہو گئی اور خدا سب جو معبود ہیں ان کی اردو ہو گئی. اب اگر ہم اپنے معبود کو بھی گوڈ کہیں گے تو ڈفرینشیٹ نہیں ہو پائے گا باقی معبودوں سے مسلمانوں کے معبود کا، جس کو وحدہ لا شریک ذات کہا جاتا ہے. اگر ہم خدا کہیں گے تو اگرچہ خدا کہنا حرام نہیں ہے، لیکن میرے لحاظ سے بہترین کام یہی ہے کہ ہم اپنے معبود کو اس کے اصلی نام سے پکاریں، جو کہ ہے اللہ. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا ہم کسی کو خدا حافظ کہتے ہیں. خدا حافظ کی جگہ اگر اللہ حافظ کہہ دیں گے تو آپ کا معبود کا نام آپ سے لیا جائے گا. اگرچہ ہمارا خدا سے مراد ہمارا اپنا معبود ہی ہوتا ہے، اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے، لیکن ہم کیوں نعوذ باللہ نام بھی ہم اس کو ویسا دیں جو باقی کے معبودوں کو بھی دیا جاتا ہے. تو ہم اپنے پروردگار کے نام سے ہی راضی ہیں. اس کا نام ہی بڑا بابرکت ہے اور یہ وہ واحد نام ہے جس کا ذکر جو ہے وہ، جس کا مفہوم، جس کا معنی بہت وسیع ہے، جو عام زبان میں، عام عقل میں نہیں آ سکتا. اور اس کے علاوہ ہم کسی کو دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں انگلش میں گوڈ بلیس یو. تو وہ گوڈ ہو گیا، گوڈ سے مراد کون سا معبود ہو گیا یہ ہمیں نہیں پتہ. ہم کہیں کسی جگہ پہ فار ایگزامپل کسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں may اللہ بلیس یو، تو پتہ لگے گا بھئی اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک معبود کے، واحد معبود کے. اور اگر ہم کہیں گے گوڈ بلیس یو تو اس سے ہمارا ریلیجن جو ہے وہ پرومیننٹ نہیں ہوگا کہ ہم کس دین کے پیروکار ہیں. آئی تھنک کہ آپ کو میری بات اب سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. الرحمن الرحیم. بیسیکلی میں چاہ رہی ہوں کہ جب ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ کریں تو اسی کی ایک آیت ہے الرحمن الرحیم، تو میں اس کا جو ڈیٹیل میں مفہوم ہے وہ وہیں پر بتاؤں. یہاں پر آپ کو مفہوم سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی پیاری بات بتاؤں کہ اللہ کی رحمانیت تھی تو اس نے کائنات بنائی تھی، اس نے کائنات بنائی ہے. اور اللہ کی رحیمیت ہے کہ وہ اس کائنات کو پال رہا ہے، چلا رہا ہے، نظام ہستی چلا رہا ہے. جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، جس طرح کے ہمارے عمل ہیں، جس طرح کی ہماری نیتیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں رزق دے رہا ہے تو وہ رحیم ہے. ہم ڈھیروں گناہ کر کے ایک دن پورا گزار کے رات کو سوتے ہیں، اللہ نیند ہماری آنکھوں، ہمارے جسم کو نیند میں، حالت نیند میں کر دیتا ہے. اور جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم ایک نئی بیٹری چارج کر کے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ انرجیٹک کر کے پھر اٹھتے ہیں. اللہ ہمیں اٹھتے ہی جو ہے وہ، رات کو سوئے ہیں صبح اٹھے ہیں، نیا سورج دکھایا. وہ سب کے ساتھ ایکولی بیہیو کرتا ہے، سب اس کے بندے ہیں. وہ سب کے ساتھ رحمانیت اور رحیمیت والا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. وہ سب کو رزق دینے والی ذات ہے. وہ زمین، آسمان، سمندر کے اندر موجود مخلوقات کا پالنے والا ہے. وہ پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں میں بسیرا کرنے والی مخلوقوں کو پال رہا ہے. وہ تمام عالموں کو پالنے والا ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے. اب ایک اور بہت ہی زیادہ پیاری بات بتاؤں. اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں، تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان دو ناموں میں ایسا کیا خاص راز ہے جو یہ نام اتنے امپورٹنٹ کہ اللہ نے ہر کام سے پہلے کہہ دیا کہ یہ نام آپ پڑھو میرا. ان ناموں میں ایسا کیا ہے جو یہ اللہ کے اتنے قریب ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے ان دو ناموں سے بہت زیادہ پکاریں. حالانکہ نام تو اور بھی بہت پیارے پیارے ہیں اللہ کے، تو بسم اللہ میں صرف یہ دو نام کیوں ہیں؟ تو بہت مزے کی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ سینڈ کرنے لگی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں گے اور آگے بھی شیئر کریں گے. اللہ عز و جل کے کل 3000 نام ہیں. اللہ عز و جل کے کل 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 نام صرف ملائکہ ہی جانتے ہیں، یعنی فرشتے. باقی کتنے بچے؟ 2000. ان 2000 ناموں میں سے 1000 نام انبیاء کرام علیہم الرضوان کو معلوم ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو 1000 ناموں کا علم ہے، باقی لوگوں کو نہیں ہے. باقی کتنے بچے؟ 1000. ان 1000 میں 300 کا علم تورات میں، 300 کا زبور اور 300 کا علم قرآن مجید میں مذکور ہے.
300 تورات، 300 زبور اور 300 انجیل، ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں باقی کے جو 100 بچے ان میں سے 99 قرآن مجید میں مذکور ہیں. تو یہ کل ہو گئے 1 کم 3000 مکمل. اب جو ایک ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. اب 3000 نام ہیں تو ہمیں صرف 99 پتہ ہیں، تو اس کا لنک الرحمن الرحیم سے کیسے ہے؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء رحمان اور رحیم اس کے صفاتی نام ہیں. ذاتی اور صفاتی اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. ذاتی نام صرف اللہ ہے، اللہ جو ہے نا ہمارے معبود کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام جو ذات کو ظاہر کرتا ہے. اور صفاتی نام کہتے ہیں جس سے صفت ظاہر ہو، صفت یعنی اچھائی یا خوبی. تو صفاتی نام کل 3000 ہیں جن کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی. اب جو اللہ کی یہ 2 نام ہیں نا، رحمان یا رحیم، یہ دونوں، اور رحیم، یہ دونوں ناموں اتنے اچھے ہیں، اتنے پیارے نام ہیں کہ جنہوں نے اس کے مفہوم کو سمجھ لیا، جنہوں نے اس نام سے ان کو اللہ کو پکارا، مینز اس نے باقی کے تمام اسماء کو جان لیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی اتنے فضیلت والے. اس سے ایک بہت ہی پیاری بات میرے ذہن میں آئی کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. یہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی جان لیا کہ ہمارا پروردگار کتنا اچھا اور اس کے سارے نام کتنے خوبصورت ہوں گے جو ہم جیسے گناہ گار انسانوں کے علم میں نہیں ہے. اللہ کہتا ہے رحمان اور رحیم کی آپ میری ان صفات کی ہی اگر حقیقت جان لیں، اللہ تعالیٰ ہم پر ان اسماء کی حقیقت کھولے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رحمانیت کی صفت، اس کی رحیمیت کی صفت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کتنی پیاری تفسیر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی الفاظ کی وضاحت کہ اللہ لفظ اپنی شان میں اکیلا یکتا، الرحمن اور الرحیم 2 الفاظ جو اللہ کے سارے ناموں کی ترجمانی کرتے ہیں. تو کیوں نہ پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد بہت زیادہ کیا کریں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت. ایسی کیا حکمت چھپی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اس کو نازل کیا گیا؟ ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا تفسیر میں، لیکن ایک بہت ہی پیاری بات جو اس پوائنٹ پہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. حکمت کے ساتھ میں نے لکھا ہے عہد الست. یہ عہد کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ترجمہ پڑھاتی ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، پارہ نمبر 9 میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں یہ عہد کا ذکر آتا ہے. تو چلیں پہلے آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ترجمے کی طرف بھی جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اس آیت میں ایک لفظ ہے الستو اور عہد الست. ان دونوں کو ڈیفائن کروں گی ابھی. پہلے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. ترجمہ ہے، اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی. یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی. دیکھیں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری آپ کو بتاؤں گی، باقی انشاءاللہ جو بسم اللہ سے ریلیونٹ ہے وہ بتاتی ہوں، باقی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف میں جا کے ہی پڑھیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تھا تو ان کے کمر مبارک، ان کی پشت مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا جلوے سے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، لیکن جب یہ آیت میں ہے
کہ ان کی پشت سے جب اللہ نے نسل نکالی، یعنی ہماری روحیں عالم ارواح میں جب ہم سب لوگ کائنات پیدا ہوئی تھی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے ہم ساری اولاد آدم کی جو ہیں وہ روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال کے دکھائی تھی. اور کس سیکوینس میں دکھائی تھی؟ اسی سیکوینس میں جس سیکوینس سے انسان دنیا میں آیا، یعنی ہمارے والدین، ان کے والدین، ٹھیک ہے، ان کے بعد کرتے ہم، پھر ہماری آئندہ آنے والی نسل، یہ سب اسی سیکوینس میں حضرت آدم کو دکھائی گئی تھی. جب حضرت آدم کو دکھائی گئیں تو اس وقت ہم سب بھی وہاں موجود تھے، تو اللہ نے ہمیں عقل بھی فراہم کی، وہاں پر ہمیں اپنی قدرت کے عجائبات بھی دکھائے، اور پھر ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر سب نے آگے سے کہا، قالو، سب بولے، بلا، ہاں کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں. سبحان اللہ. اب یہ سب سے مراد کون لوگ؟ دنیا عالم میں جتنے بھی آنے والے ہیں، ہر مذہب سے ریلیونٹ لوگ اس وقت وہاں مانے تھے کہ اللہ تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. لیکن اب اگلی آیت جو ہے یہ ساتھ اس وجہ سے ہی میں نے مینشن کی ہے کہ یہ عہد کیوں لیا گیا تھا، تاکہ ایک حجت قائم ہو سکے. ہم جیسے لوگ زمین پہ اتر کے جو لوگ کفر اور سرکشی کی طرف چل پڑے، اپنے اپنے معبود علیحدہ اختیار کر لیے، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم لوگ، اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تیرا، ہم کیسے جانتے تجھے. تو یہ حجت قائم کرنے کے لیے یہ وعدہ لیا گیا تھا. اگلی آیت کا سٹارٹ ہے، ترجمہ ہی پڑھتی ہوں. یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ یعنی تم لوگوں کا یہ بہانہ ختم ہو جائے کہ بھئی ہمیں تو اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے باپ دادا شرک کرتے آ رہے تھے، ہم نے بھی کیا. یعنی ہر کوئی اپنے کیے کا جواب دہ ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کا اقرار کر کے آئے ہیں. اب دنیا میں آ کے وہ شیطان کے پیروکار ہو گئے تو اس میں بھی ان کی پکڑ ہوگی بروز قیامت. بہرحال یہ شورٹ سی تفسیر تھی اس آیت کی. اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، لفظ ہے بلا. بنی نوع انسان کے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ تھا بے. ٹھیک ہے، میں اردو میں بے بول رہی ہوں اور عربک میں با. ٹھیک ہے، یہ ہماری زبان سے ادا ہونے والا پہلا لفظ تھا کیونکہ ہم نے بلا بولا تھا. تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی با سے شروع کر کے یہ یاد دلانے کی کوشش کی کہ بنی نوع انسان کو اپنا عہد الست یاد رہے اور وہ اس عہد کو بھولیں نہ کہ وہ وہاں اقرار کر چکے ہیں. اسی لیے جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں اپنی بات آپ تک سمجھا سکوں اور میں امید کرتی ہوں کہ میں کسی حد تک اس میں کامیاب ہو گئی ہوں. اللہ ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود جو نام ہیں ان کی حکمتیں جاننے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو ویسا مومن بنا دے جیسا ہم اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں. تو یہ عہد الست کی اب آپ کو سمجھ لگ گئی کہ یہ کس سے ریلیونٹ ہے. آیت بھی ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا اپنے پروردگار سے کیا وعدہ تھا، اور دنیا میں آ کے ہر وہ عمل کریں کہ وہ وعدہ نبھاتا ہوا ہی اللہ آپ کو نبھاتا ہوا ہی دیکھے، اور آپ اس وعدے کو نبھاتے ہی زندگی گزاریں اور موت بھی آپ کو اسی حال میں آئے کہ آپ کا پروردگار، میرا پروردگار، ہم سب کا پروردگار ہم سب لوگوں سے راضی ہو. آمین ثم آمین. یہ تھا جی آج کا شارٹ سا لیکچر. میں نے کوشش کی اپنی بات آپ تک صحیح معنوں میں پہنچا سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں، میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ کی توفیق دے. اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو جتنا ہو سکے اس بات کو، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں، اس کے علاوہ نہیں. اگر آپ نے یہ باتیں لکھ لی ہیں یا آپ نے سمجھ لی ہیں تو آپ جس بھی جگہ بیٹھیں، جن بھی لوگوں میں بیٹھیں، تو یہ باتیں ان تک پہنچا دیا کریں اور دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک آپ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.